دشمنی میں مرا وہ رضا کا لیا، دشمنی میں مرا وہ رضا کا لیا، خود کو شیطان چیلا بنا کر گیا، وہ رضا کا لیا، وہ رضا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس ویڈیو میں ہم اقراری جاہل نظام رضا خانی کی علماء اہل سنت بالخصوص اکابرین علماء دیوبند پر بکواسات کا دندان شکن اور منہ توڑ جواب پیش کریں گے۔ اس سے قبل آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دفاع اہل حق کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک علماء اہل سنت پر اعتراض کے جوابات پہنچا سکیں۔ ناظرین، مناظر اہل سنت، مناظر اسلام، قاطع شرک و بدعت، فاتح رضا خانیت، آفت روح اعلی حضرت علامہ و مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے ان کے گھر کی کتاب المیزان امام احمد رضا سے ایک حوالہ پیش کیا، جس میں ان کے مجدد بدعات کی فقہ دانی میں مہارت تامہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ جلد سوم میں مرد کی شرمگاہ کے اعضاء کو نو ثابت کرنا، یعنی نو جوڑ ثابت کرنا، آپ کی فقہ دانی پر ایسی شہادت ہے جو آفتاب نیم روز سے بھی زیادہ درخشاں اور تابندہ ہے۔ المیزان صفحہ نمبر 224۔ اس پر حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ احمد رضا خان بریلوی نے جو یہ تحقیق کی ہے کس کے ذکر پر کی ہے، اپنے ذکر پر کی تھی یا نعیم الدین مراد آبادی کے ذکر پر کی تھی؟ تو چاہیے یہ تھا کہ اس سوال کا صحیح جواب نظام رضا خانی ہمیں دیتا، مگر کبھی فتاوی رضویہ کو پیش کر کے، کبھی مرد کے شرمگاہ کی بیجا تعویل کر کے اپنے مجدد احمد رضا صاحب کو مرد کے شرمگاہ کے نوجوڑ کی تحقیق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور محقق نوجوڑ کی فہرست سے باہر کرنے کی پوری کوشش کی، جو ان کے بڑے ملا نے المیزان میں اس کو کمال تحقیق کے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ سامعین، پہلے اس رضا خانی کی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائے، پھر ہم جواب کی طرف آئے۔ اعلیٰ حضرت کا علم، فقہ، تفقہ کتنا تھا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کتنا تھا؟ کہتا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے 9 جوڑ احمد رضا نے ثابت کیے ہیں، اتنا بڑا علم کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اب ان سے پوچھو کہ احمد رضا نے یہ جو تحقیق کی ہے کس کے ذکر پہ کی تھی، اپنے پہ کی تھی یا نعیم الدین مراد آبادی کے ذکر؟ جی تو ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولوی ابو ایوب دیوبندی کس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بد کلامی کر رہا ہے۔ یہی اعتراض مولوی ساجد خان دیوبندی نے بھی کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہیں بھی اعلی تناسل کے 9 جوڑ کی بات نہیں کی۔ یہ تو دیوبندیوں کی عضو تناسل سے لگاؤ کی دلیل ہے، جو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں واضح ہو جائے گی۔ جو فتویٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ فتویٰ فتاوی رضویہ قدیم کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 5 تک تفصیلاً موجود ہے، اور فتاوی رضویہ جدید جو تخریج کی شائع ہوا اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29 سے لے کر صفحہ نمبر 39 تک تفصیلاً موجود ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اور جب ثابت ہو لیا کہ یہ جسم یعنی ما بین الدبری والانثیین ان آٹوں عورتوں سے کسی میں شامل اور کسی کا تابع نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی قطعاً ستر عورت میں داخل، تو واجب کہ اسے عضو جدا گانا شمار کیا جائے، مرد میں عدد اعضاء عورت 9 قرار دیا جائے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ستر عورت کے 9 حصے بیان فرمائے، یعنی جن کا چھپانا مرد پر لازم ہے، اور المیزان کے جس حوالے کو ابو ایوب دیوبندی یا ساجد خان دیوبندی پیش کرتے ہیں وہاں بھی عضو تناسل کا ذکر موجود نہیں ہے۔ معزز سامعین، آپ نے بغور ملاحظہ فرمایا۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ نظام رضا خانی نے مولانا ابو ایوب قادری صاحب کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ فتاوی رضویہ کو پیش کر کے آئیں بائیں کر کے چلتا بنا۔
سامعین، نظام رضا خانی نے اس ویڈیو میں 3 باتیں کی۔ پہلی بات، احمد رضا نے کہیں بھی آلہ تناسل کے نوجوڑ کی بات نہیں کی۔ نمبر 2، یہاں مرد کی شرمگاہ کے یعنی عضو تناسل کی بات نہیں ہے، بلکہ ستر عورت کی بات ہے، اور ستر عورت کے 9 حصے کی بات ہے جن کا چھپانا مرد پر لازم ہے۔ نمبر 3، یہ کہتا ہے کہ المیزان میں جس حوالے کا ذکر ابو ایوب دیوبندی یا ساجد خان دیوبندی پیش کرتا ہے وہاں بھی عضو تناسل کا ذکر موجود نہیں۔ سامعین، اب میں جواب پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ نظام رضا خانی، تم نے فتاوی رضویہ پیش کر کے یہ کہا کہ احمد رضا نے کہیں بھی آلہ تناسل کی بات نہیں کی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا ابو ایوب قادری صاحب یا علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب نے بھی کہیں بھی فتاوی رضویہ کی بات نہیں کی۔ فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا حوالہ تو المیزان کا تھا، اور المیزان کے اندر اس سے مراد مرد کا ذکر ہی ہے، نہ کہ سطر۔ اب اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ المیزان والے تیرے مولوی نے غلط لکھا ہے، اس نے دجل و فریب سے کام کیا ہے، تو اس کو گالیاں دے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بقول حسن علی رضا خانی کے کہ اگر یہ دجل و فریب ہے تو یہ دجل ہمارے نہیں بلکہ یہ آپ کے مولوی کے ہیں، کیونکہ مولانا ابو ایوب قادری صاحب اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب المیزان کے مصنف نہیں بلکہ وہ ناقل ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ دوسری بات، نظام رضا خانی، پھر تم نے یہ کہا کہ یہاں عضو تناسل کی بات نہیں بلکہ ستر عورت کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی تمہارا صریح دجل ہے۔ بلکہ علامہ ابو ایوب قادری صاحب کے کیے گئے سوال سے جان چھڑا کر اپنے مجدد کے مرد کی ذکر پر کی گئی نوجوڑ کی تحقیق کو سیدھے سادے عوام سے چھپانے کی سعی حاصل کی ہے۔ بقول تمہارے اگر یہاں مرد کا ذکر یعنی آلہ تناسل مراد نہیں بلکہ سطر مراد ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہاں عرف میں شرمگاہ کو سطر نہیں کہا جاتا بلکہ ہمارے عرف میں شرمگاہ قبل یا دبر کو کہتے ہیں، سطر کو کوئی شرمگاہ نہیں کہتا۔ تو پھر تم نے شرمگاہ سے سطر کیسے مراد لے لیا؟ چلو بالفرض مان لیا جائے بقول تمہارے کہ یہاں شرمگاہ سے مراد مرد کا آلہ تناسل یعنی ذکر نہیں بلکہ سطر ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ سطر کے وہ کون سے نوجوڑ ہیں جن پر تحقیق کر کے احمد رضا خان نے اپنے کمال فقہ دانی پر آفتاب سے بھی زیادہ روشن دلیل پیش کی ہے۔ دوسری بات، نظام رضا خانی، تم نے اگر المیزان کا حوالہ احمد رضا بریلوی کی اندھ بھکتی کا چشمہ اتار کر پڑھا ہوتا تو اپنے مجدد کی طرح دجل و فریب سے کام نہ لیتا، کیونکہ المیزان کے اندر واضح طور سے مرد کی شرمگاہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر اس سے مراد محض سطر ہوتا تو اسے عام رکھا جاتا، کیونکہ سطر تو عورتوں کا بھی ہوتا ہے، مگر یہاں شرمگاہ کی اضافت مرد کی طرف ہے، جس سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس سے مراد مرد کا آلہ تناسل یعنی ذکر ہے۔ لہٰذا تمہارا فتاوی رضویہ پیش کر کے اپنے انگریزی مجدد کے مرد کے ذکر یعنی آلہ تناسل پر نوجوڑ کی تحقیق کو چھپانا اور المیزان کے حوالے میں دجل و فریب کرنا بحمدہ تعالی اس سب کا پردہ چاک کر دیا ہے، اور یہ ثابت بھی کر دیا کہ تمہارے انگریزی مجدد نے مرد کے ذکر کی نوجوڑ کی تحقیق کی ہے۔ لہٰذا مناظر اہل سنت علامہ ابو ایوب قادری صاحب کا سوال اب بھی تمہارے اوپر برقرار ہے کہ احمد رضا بریلوی نے یہ تحقیق اپنے ذکر پر کی تھی یا پھر نعیم الدین مراد آبادی کے ذکر پر کی، جس کا جواب انشاءاللہ صبح قیامت کیا حشر کی صبح تک بھی تم سے نہیں بنے گا۔ باوقار سامعین، اس کے بعد نظام رضا خانی نے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کی کتاب پیش کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دیوبندی بھی شرمگاہ سے عضو تناسل مراد نہیں لیتے، اور اس قدر دجل و فریب کا مظاہرہ کیا کہ شیطان بھی شرما جائے۔ سامعین، پہلے نظام رضا خانی کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ الیاس گھمن دیوبندی، اس نے بھی اپنی کتاب جی ہاں فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑے نورستانی کا اعتراض الیاس گھمن نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا۔ اس کے صفحہ نمبر 226 کے اوپر الیاس گھمن لکھتا ہے
کہ جس کا عضو چھوٹا ہو سے مراد اعلی تناسل کا چھوٹا ہونا ہے، یعنی غیر مقلد نے اعتراض کیا تھا کہ جس کا عضو چھوٹا ہو اس سے مراد اعلی تناسل کا چھوٹا ہونا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے الیاس گھمن دیوبندی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 227 پہ کہتا ہے کہ عضو سے اعلی تناسل مراد لینا محض بہتان ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 233 پہ الیاس گھمن لکھتا ہے کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، معلوم نہیں داؤد ارشد 359 جوڑوں کو چھوڑ کر اس ایک عضو سے کیسے چمٹ گئے. یہی ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جب اتنے جوڑ موجود ہیں تو ساجد خان دیوبندی اور ابو ایوب دیوبندی اسی ایک جوڑ سے کیوں لٹک گئے؟ اس کا جواب دیوبندی دیں ہمیں. معزز سامعین، آپ نے نظام رضا خانی کی اس ویڈیو کو بھی بغور ملاحظہ فرمایا. اب اس کا دجل دیکھیں کہ المیزان میں مرد کی شرمگاہ کا ذکر ہے، اور حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے بھی مرد کی شرمگاہ والے جملے ہی پر اعتراض کیا ہے، اور نظام رضا خانی جواب میں دجل و فریب کرتے ہوئے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی کتاب سے مطلقاً عضو کا حوالہ پیش کر رہا ہے. اعتراض مرد کی شرمگاہ پر ہے اور جواب میں مطلق عضو کے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں. نظام رضا خانی متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب کی بات اور ہے اور تیرے المیزان والے مولوی کی بات اور ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے مطلق عضو کی بات کی ہے، مرد کی شرمگاہ کی بات نہیں کی، عضو خاص کی بات نہیں کی. اور تیرا رضا خانی مولوی احمد رضا کی تحقیق ہی مرد کی شرمگاہ پر بتا رہا ہے. اگر احمد رضا خان بریلوی نے بھی مطلقاً عضو پر تحقیق کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ 360 عضو میں کسی نہ کسی سے چمٹا ہوگا. مگر اب ہم کیا کریں کہ احمد رضا خان نے تحقیق ہی مرد کی شرمگاہ اور عضو خاص پر کی ہے، تو پھر چمٹا بھی اسی سے ہے نا. اس کو پورے 360 اعضاء میں یہی ایک عضو نظر آیا کہ اسی سے چمٹ کر تحقیق شروع کر دی. لہٰذا متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کا حوالہ پیش کرنا بھی تجھے کام نہ آیا بلکہ باطل اور مردود ثابت. معزز سامعین، پھر نظام رضا خانی نے ملفوظات حکیم الامت پر عوام کے عقیدے والی مثال پر اعتراض کیا اور تذکرۃ الرشید میں عورت کی شرمگاہ والی مثال پر اعتراض کیا. ان دونوں اعتراض کا جواب دینے سے پہلے اس نظام رضا خانی کی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ جواب کی طرف آتے ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافاظات الیومیہ اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 292 کے اوپر دیوبندی عوام کے عقیدے کی مثال پیش کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے، جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہ چلے. تو اب یہ اشرف علی تھانوی نے جو یہ عضو تناسل کے بڑھنے اور گھٹنے کی جو یہ تحقیق کی تھی اور یہ جو اس کی ریسرچ کی تھی، یہ کہاں کی تھی؟ قاسم نانوتوی کو پر گدھے کو سوار کیا تھا یا کس کو پر گدھے کو سوار کیا تھا؟ اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوئی جو آپ کی جماعت کے امام ربانی اور غوث اعظم سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ محفل لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے بڑے مجموعے میں حضرت سے نو مرد دیہاتی نے بے تکلف ہو کر پوچھا کہ حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ رے تعلیم سب حاضرین نے گردنیں نیچے جھکا لی، مگر آپ مطلق چیبا جبی نہ ہوئے. بڑے رشید احمد گنگوئی صاحب نے چسکے لیتے ہوئے فرمایا جیسے گیہوں کا دانہ. تو یہ گیہوں کے دانے کی جو تحقیق تھی یہ رشید احمد گنگوئی نے کہاں کی تھی؟ سہارنپور خلیل احمد سہارنپوری کی کسی مستور کے اوپر کی تھی یا اپنے منقوہہ قاسم نانوتوی کی شرمگاہ دیکھنے کے بعد کی تھی؟ سامعین، آپ نے بغور ملاحظہ فرمایا کہ نظام رضا خانی نے ملفوظات میں عوام کے عقیدے والی بات جہاں گدھے کے عضو مخصوص کی مثال دی گئی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے گدھے کے عضو تناسل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تحقیق کی تھی، وہ کہاں کی تھی؟ اسی طرح آگے جو بھی غلاظت بقا ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا. سامعین، اب میں جواب پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. نظام رضا خانی، کچھ چیزیں عرف میں مشہور ہوتی ہیں اور اسی شہرت کی وجہ سے اسے بیان کیا جاتا ہے،
اس کے لیے الگ سے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی رضاخانی مولوی اپنے بیانات میں فحش فلموں کی تباہ کاریاں بتا کر عوام کو اس سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے، تو کیا بقول تمہارے اس نے یہ تحقیق احمد رضا کی ماں بہن بیٹی پر کی ہے، یا پھر وہ تحقیق کرنے تمہارے گھر کی عورتوں کے پاس گیا تھا؟ اسی طرح جناب الیاس عطاری صاحب اپنے رسالوں میں ٹی وی کی تباہ کاریاں بتلاتے رہتے ہیں، فیشن کی تباہ کاریوں پر بیانات کرتے رہتے ہیں، تو انہیں ٹی وی یا فیشن کی یہ سب بدکاریاں اور فحاشیاں کیسے معلوم ہوئی؟ کیا الیاس عطاری صاحب نے یہ تحقیق اپنی والدہ کو ٹی وی پر نچوا کر کیا، یا اپنی بیوی کو فیشن شو میں بھیج کر کیا ہے؟ اسی طرح الیاس عطاری صاحب کا ایک رسالہ ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں، اس کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتا ہے کہ امرد تو آگ ہے آگ، امرد کا قرب اور اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسخرہ، آپس میں کشتی کھینچا تانی لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ تو نظام رضا خانی اب بتا کہ تیرے عطاری صاحب کو ان سب مستیوں کا، لپٹا لپٹی کا، کھینچا تانی کا علم کیسے ہوا؟ اس نے یہ تحقیق کہاں کی ہے؟ آپ ہی کی زبانی اپنوں پر تحقیق کی ہے، یا آپ جب امرد تھے تو آپ پر تحقیق کی ہے؟ اب آ نظام رضا خانی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو قسم کھا کر کے بتا کہ تو نے گدھے کا ذکر آج تک نہیں دیکھا اور تجھے اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا علم نہیں۔ اگر تو جھوٹ بولے تو تجھ پر خدا کی لعنت، تیرا حشر، تیرا انجام بھی مرزا کے ساتھ ہو۔ تو اب بتا کہ تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ تیری ہی زبانی، کیا تو نے گدھے کو اپنے اوپر چڑھایا تھا، یا گدھے کو الیاس عطاری پر چڑھایا تھا، یا اپنی گھر کی عورتوں پر چڑھایا تھا؟ تجھے کیسے معلوم؟ مگر مجھے معلوم ہے کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ تجھے تو صرف علماء اہل سنت، علماء دیوبند پر کتے سور کی طرح بھونکنا آتا ہے۔ اور رہی بات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا تذکرۃ الرشید میں عورت کی شرمگاہ کے متعلق گیہوں کی مثال دینا، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے طب کی کتب کا مطالعہ کیا تھا، ممکن ہے وہاں اس کے متعلق معلومات ہو۔ نظام رضا خانی، اب آؤ میں تم کو تمہارے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب میرات العاشقین ہے، اس کا صفحہ نمبر 171 ہے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب فرماتے ہیں، کنوارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورت کی دونوں رانوں کے درمیان گویا رس بھرا شہد کا چھتا ہے۔ نظام رضا خانی، پھر سے سنو، عورت کی دونوں رانوں کے درمیان گویا رس سے بھرا شہد کا چھتا ہے۔ نظام رضا خانی، اب بتا کہ تیرے خواجہ صاحب کو یہ تجربہ کہاں ہوا، اس کی تحقیق اس نے کہاں کی؟ تیری ہی زبانی اپنی بیوی پر کیا، یا احمد رضا کی ماں بہن بیٹی پر کیا، یا پھر تیرے حکیم الامت احمد یار نعیمی کی گھر کی عورتوں پر کیا؟ اس کا جواب ضرور دینا۔ قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے عورت کی شرمگاہ کی مثال گیہوں سے دی، تو تم نے یہ سب بکواس کیا۔ اب اپنے خواجہ صاحب پر بکواس کر کے بتا جو عورتوں کی شرمگاہ کو شہد کا چھتا بتا رہا ہے۔ معزز سامعین، اس کے بعد نظام رضا خانی نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر ایک اور اعتراض بہشتی زیور کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کا جواب دینے سے قبل نظام رضا خانی کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب بہشتی زیور کی 11ویں حصے میں مرد کے عضو خاص کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کا ایک فارمولہ لے کر آئے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ طلع مکویہ اعصاب اور عضو میں درازی اور فربہی لانے والا۔ اس کے بعد تھانوی صاحب نے ایک فارمولہ لکھا کہ قبرستان کے 7 عدد مکوڑے لائے جائیں، ان کو مارا جائے تو 2 تولہ چمیلی کے تیل کے اندر ڈالا جائے، اس کے بعد لگایا جائے۔ اس طرح کی باتیں تھانوی صاحب نے لکھی۔ تو تھانوی صاحب نے اپنے فارمولے کی جو ٹرائی تھی کہ کس کے ذکر بھی کی تھی، منظور نوانی کے ذکر کے اوپر کی تھی یا مرتضی حسن چاندپوری کے ذکر کے اوپر کی تھی؟ سامعین، آپ نے بغور ملاحظہ فرمایا کہ نظام رضا خانی علماء اہل سنت کی بغض شدید کی بنا پر کس طرح بیجا اعتراض کر رہا ہے۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمت رضوان کی کتاب بہشتی زیور تقریباً زندگی میں پیش آنے والے جملہ مسائل میں رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان جہاں دینی مسائل میں عمدہ طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے، وہیں دنیاوی زندگی کے مسائل بھی بحسن خوبی حل فرمایا ہے، حتیٰ کہ فن طب میں بھی کمال کی رہنمائی فرمائی ہے۔
گویا کہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے مسائل کو حل فرما دیا ہے، کیونکہ حضرت علامہ و مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمت رضوان حکیم الامت تھے۔ بریلویوں کے احمد یار گجراتی کی طرح چائنا کے حکیم الامت نہیں تھے، وہ اصل حکیم الامت تھے، اور انہوں نے اس کا حق ادا کرتے ہوئے امت کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان نے بطور حکیم امت کے ان لوگوں کے متعلق جن کا کسی وجہ سے عضو مخصوص اعلی تناسل نارمل نہیں ہے، حضرت نے ایک نسخہ ان کے لیے بھی عطا فرمایا، تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے اور اس میں غلط کیا ہے؟ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ عضو مخصوص والے مریض کو موجودہ حکیم اور طبیب بھی اس طرح کے نسخے دیتے رہتے ہیں، تو کیا یہ رضاخانی ان بکواسات کو بھی موجودہ حکیم اور طبیب پر کریں گے؟ افسوس ہے اس بات کا کہ رضاخانیوں کو وہاں اعتراض نہیں ہوتا لیکن حکیم الامت پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ بغض تھانوی میں یہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر منہ اٹھا کر اعتراض کر دیتے ہیں۔ نظام رضاخانی، اب آؤ، تم نے حکیم الامت پر اعتراض تو کر دیا مگر تجھے اپنے گھر کی خبر نہیں۔ کاش تو اپنے گھر کی کتاب پڑھ لیتا تو آج چمار سے زیادہ ذلیل نہ ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں تیرے گھر کی کتاب جوانی کی بربادی صفحہ نمبر 43 ہے۔ تیرا مولوی عضو کی فربہی لانے کا نسخہ لکھنے کے بعد کہتا ہے، اس نسخے کو پیالے میں ڈبو کر عضو کو ہلکے ہلکے ہاتھوں خفیف گرم پوٹلی سے 15 منٹ تک سینک دے، اس کے بعد اس پوٹلی کی دوا کو 2 تولہ شہد خالص میں ملا کر عضو پر لیپ کر دیں اور عضو کو اسی پانی سے دھو کر کپڑے سے پونچھ لیں۔ بھاپ کے ذریعے یہ دوائیں پیوست ہو کر شاندار استادگی اور فربہی پیدا کرتی ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ اس کے بعد ہی چند قطرے طلائے نشاط یعنی برقی الیکٹرک آئل کو عضو پر انگلیوں سے لگا دیں۔ اس نایاب طلا سے نہ تو جلن ہوگی، نہ آبلہ پڑے گا، نہ سوزش ہوگی، اور جملہ شکایات قضیب رفع ہو کر شاندار قوت مردانگی پیدا ہوگی۔ تو اب نظام رضاخانی، اب بتا کہ تیرا یہ فیض احمد اویسی مرد کے اعلی تناسل، مرد کے ذکر میں فربہی لانے اور مردانگی لانے کی جو یہ تحقیق پیش کی ہے، تمہاری زبانی احمد رضا کے ذکر پر کی ہے یا یہ تحقیق نعیم الدین مراد آبادی کے ذکر پر کی ہے یا حشمت علی رضا خناسی کے ذکر پر کی ہے؟ کس کے ذکر پر کی ہے؟ اس کا جواب ضرور دینا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمت رضوان پر بھونکتے ہو اور اپنی گھر کی خبر نہیں۔ اگر آئینہ دکھانا جانتے ہو تو دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھو۔ پھر تو نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ماموں والے واقعے پر جو اعتراض کیا ہے، اس کا منہ توڑ جواب مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت جلد اول میں دے دیا ہے، وہاں دیکھ لے۔ نظام رضاخانی، تو نے اپنی ویڈیو میں مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب اور مولانا ابو ایوب قادری صاحب کو مخاطب کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری اوقات نہیں کہ ہماری حضرت تمہیں منہ لگائیں۔ تم جیسے چنڈو خان کے لیے ان کے شاگرد اور علماء اہل سنت کا یہ ادنا سا خادم ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اب اگر تم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تجھے بریلی کے اس جگہ ضرور پہنچاؤں گا جس کے سامنے تیرے مجدد نے کرتا اٹھا کر اپنا عضو تناسل اور ذکر دکھایا تھا۔ یہ ہے گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو، وما علینا الا البلاغ۔